جیسا آج ہی بڑا دن تصور کیا جا رہا ہے اور آج کے دن کو اگر یوں کہا جائے کہ اپوزیشن کی نمبر گیم کا دن ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس 10:30 بجے شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس کا 6 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی ایجنڈا ہے جو 3 اپریل کو جاری کیا گیا تھا۔ ایجنڈے میں عدم اعتماد پر ووٹنگ 4تھے نمبر پر ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز یاسر نظر سے۔ یاسر اپڈیٹ کیجئے گا اب تک کی کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس پر؟ جی بالکل، کیونکہ آج دوبارہ سے اجلاس جو ہے اس کو بحال کیا گیا ہے۔ وہی اجلاس اب دوبارہ شروع ہونا ہے، تو اس طرح وہی ایجنڈا جو ہے اب دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ 4 نکاتی ایجنڈا ہے، اس میں جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ 4تھے نمبر پہ موجود ہے۔ تو اب حکومت کی طرف سے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے واضح اب ہدایات ہیں کہ جو آج کے دن ووٹنگ اور یہ سارا مرحلہ جو ہے وہ مکمل کیا جائے تو اس حوالے سے حکومت کی طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، حکومتی ذرائع نے کل بھی کنفرم کیا تھا، حکومتی وزراء سے کل ہماری بات ہوئی تھی، تو ان کی طرف سے یہی کوشش ہوگی کہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر کے اجلاس کو زیادہ لمبے سے لمبا چلایا جائے اور اس کے بعد جو ووٹنگ یا اس پروسیس کی طرف بڑھا جائے۔ فی الحال کیونکہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات ہیں اور باقاعدہ ریٹن آرڈر ہے، تو اس پہ ووٹنگ بھی ہونی ہے اور ووٹنگ کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہیں ان کی طرف سے مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس میں جو تمام مرحلہ ہوتا ہے سیکورٹی کا جو سٹاف ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے اطراف میں، خاص طور پہ جو گیلری ہے اس کے اطراف میں موجود ہوگا۔ صرف آج کے دن کے لیے جو اسپیشل پاسز ہیں گزشتہ اجلاس سے جو منسلک تھے وہی پاسز آج استعمال ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جو ہے وہ یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرا، کیونکہ اپوزیشن نے پہلے بھی مشترکہ حکمت عملی اپنائی تھی، تمام کے تمام منعرف اراکین بھی اور اپوزیشن کے اراکین بھی ایک ہی جگہ اکٹھے ہوئے تھے اور اکٹھے ہو کے یہاں سے انٹر ہوئے تھے، اور مین گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد سارے کمیٹی روم نمبر 2 میں جمع ہوئے تھے اور اکٹھے ہونے کے بعد اسی سے اجلاس میں اکٹھے ہوئے تھے۔ تو آج بھی ان کی حکمت عملی یہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد تمام جو اراکین ہیں وہ ٹھیک ہے یاسر نظر، آپ سے مزید بھی اس پہ آگے اپڈیٹ لیتے رہیں گے، اور جو صورتحال اب آج ہونے والی ہے قبل از وقت کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا، اور کیا صورتحال ہوگی اور کون کون اجلاس کے اندر شرکت کرے گا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ووٹنگ کے دوران وہاں پر موجود رہیں گی۔ یاسر نظر کی جانب پھر بڑھتے ہیں۔ یاسر نظر، کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں، کون کون اجلاس میں شرکت کر رہا ہے؟ اطلاعات یہ بھی دیں گے جو سابق ارکان اسمبلی تھے ان کو بھی آنے کی اجازت ہے آج؟ جی دیکھیں، کیونکہ سابق اراکین اسمبلی کا تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو باقاعدہ طور پہ ان کو پاسز جاری کیے جاتے ہیں اور جو گیسٹ کی گیلری ہے ان کو آنے کی وہاں پہ اجازت ہوتی ہے، لیکن جو مین گیلری ہے اس میں صرف جو موجودہ اراکین اسمبلی ہوں گے صرف ان کو آنے کی اجازت ہوگی، اور اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ تمام کے تمام جو منعرف اراکین ہیں، اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر اور اس کے ساتھ بلاول بھٹو، آصف زرداری اور مریم نواز اور یہ تمام جو اہم لیڈران ہیں یہ اب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود ہوں گے۔ اور آج کے اجلاس میں بتایا ذرائع کی طرف سے یہی گیا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ تو لازمی طور پہ شریک ہوں گے، اور سب سے بنیادی چیز یہاں پہ جو نظر آتی ہے جو نمبر گیم ہے، تو گزشتہ اجلاس میں بھی تمام کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، ایک ہی جگہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کی گنتی مکمل کی گئی تھی، اور آج بھی یہی سلسلہ کیا جانا ہے کہ اجلاس سے قبل تمام لوگوں کو ایک ہی جو مین میٹنگ روم نمبر 2 ہے اس میں جمع کیا جائے گا، اور اس میں تمام گنتی مکمل ہونے کے بعد اپنا فگر پورا ہونے کے بعد یہ سارے لوگ اکٹھے جو ہے اسمبلی ہال کے اندر جائیں گے، وہاں پہ تمام تر پروسیس جو ہے اب وہ ہوگا، کیونکہ آج ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ بھی اب جمع ہوئی ہے، تو اب پینل آف چیئر جو ہوں گے وہ آج اجلاس کی صدارت جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس اجلاس میں گزشتہ اجلاس میں بھی خاصی بدنظمی جو ہے وہ دیکھی گئی تھی، اس لیے سیکورٹی کے آج بھی انتہائی مربوط انتظامات ہیں جو خاص طور پہ پارلیمنٹ کی گیلری کے اندر کے اطراف ہیں، اور جو گیسٹ گیلری ہے اس کے علاوہ صحافیوں کی گیلری ہے، اور جو خاص طور پہ جہاں ان کے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو ان کی سیکرٹریز یا جو لوگ آتے تھے وہاں پہ بھی ان کو صرف آج ایم این ایز کو جانے کی اجازت ہے۔ تو ابھی تک کی صورتحال یہی ہے، کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان کے اراکین نے بھی ابھی آنا ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی فی الحال اس طرح بھی رش دکھائی نہیں دیتی، لیکن جو یہی توقع کی جا رہی ہے کہ گزشتہ اجلاس کی طرح سب کے سب یہاں جمع ہوں گے، اکٹھے یہاں آئیں گے، اور گنتی مکمل کرنے کے بعد یہاں ہال کے اندر موجود ہوں گے۔ تو آج ووٹنگ کا عمل اس لیے بھی لازمی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی واضح جو ہدایات ہیں اس کی روشنی میں آج ووٹنگ بھی ہوگی، اور یہ سارا مرحلہ جو ہے وہ کرنے
کی ہدایت کی گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپناتی ہے. اور اس میں یہ بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ تمام جو حکومتی وزراء تھے ان کی طرف سے گزشتہ روز یہ کافی حد تک کلیئر کر دیا گیا تھا کہ جو آج کا اجلاس ہے اس میں بھی ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو یہ ساری صورتحال ہے یہاں پہ, اور خاص طور پہ سیاسی جو رساکشی ہے وہ مزید تیز ہے. پارلیمنٹ لاجز کے اندر بھی اراکین جمع ہیں, دوسری طرف یہاں گیلری سے جو کمیٹی روم نمبر 2 جو ہے یہاں بھی ساروں نے جمع ہونا ہے. اپوزیشن کے مشترکہ اپوزیشن کا اجلاس ہونا ہے, اور اس کے بعد تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ آج کے اجلاس میں 10:30 بجے شرکت کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود رہے گا یاسر نظر, اس پہ آپ سے مزید بھی اپڈیٹ لیں گے کہ انٹرنلی جو سیکیورٹی پروٹوکول ہے وہ کیا ہے, اس پہ مزید اپڈیٹ لیں گے. باہر کی صورتحال کے حوالے سے جان لیتے ہیں. قومی اسمبلی اجلاس سے قبل ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے. شارع دستور پر جانے کے لیے مارگلا ایونیو سے داخل ہونے کی اجازت ہے, جبکہ سیکیورٹی صورتحال سے متعلق مزید کیا اپڈیٹس ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. نمائندہ آج نیوز عدیل سرفراز سے. عدیل, اپڈیٹ کیجیے گا, باہر کی سیکیورٹی کیسی ہے, کیا کیا رکھا گیا ہے, کیا پروٹوکولز اپنائے گئے ہیں باہر؟ جی, آج ریڈ زون کی سیکیورٹی غیر معمولی ہے, اور اس سے قبل بھی جب اجلاس ہوا تھا تو سیکیورٹی کافی زیادہ تھی, لیکن آج اس سے بھی زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ناکے لگائے گئے ہیں, مختلف جو نوجوان ہیں پولیس کے ان کو کھڑا کیا گیا ہے مختلف جگہوں پر. مارگلا روڈ کا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, صرف ایک مارگلا روڈ ہے جہاں سے شارع دستور پر آیا جا سکتا ہے, اور اس مارگلا روڈ پر بھی 3 مختلف ناکے ہیں جن کو طے کر کے شہریوں کو وہاں سے گزرنا ہے, اور اس میں کافی دقت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو وہاں سے جو مارگلا روڈ سے شارع دستور تک پہنچنے میں, کیونکہ ہر ناکے پر چیکنگ ہے. چیکنگ کے بعد سے انہوں نے جب کلیئر ہونا ہے تو ان کو اجازت ملنی ہے یہاں پر آنے کی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ لگ بھگ 5000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار اس وقت تعینات ہیں ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے, جن میں پولیس, رینجرز اور ایف سی کے اہلکار بھی تعینات ہیں, اور جو لیڈی کانسٹیبلز ہیں ان کی بھی تعداد ہم نے کافی دیکھی ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ جو بلڈنگز ہیں, کافی اہم یہاں پر عمارتیں ہیں کیونکہ شارع دستور ہے یہاں پر, ایوان صدر ہے, پارلیمنٹ ہاؤس ہے, وزیر اعظم آفس ہے, اور اسی طرح آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ لاجز بھی. تو یہاں پر ان کی اپنی سیکیورٹی بھی آلریڈی کافی زیادہ ہوتی ہے, اس وجہ سے ان سب کو الرٹ کر دیا گیا ہے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے آپ سب لوگ یہاں پر تیار بیٹھے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت ریڈ زون کے اندر کوئی بھی غیر متعلقہ شخص داخل نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا پھر پارلیمنٹ کا جو سٹاف ہے وہی یہاں پر آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ میڈیا کے لوگوں کو یہاں پر آنے کی اجازت ہے جو اس ایونٹ کو کور کر رہے ہیں. کافی ہائی پروفائل اور جو ہائی الرٹ ہمیں سیکیورٹی یہاں پر نظر آ رہی ہے, جو کہ ایک غیر معمولی صورتحال بن چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ آگے کس حد تک بڑھتا ہے, اور کیونکہ اب کافی وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو ایسے ہی برقرار رکھا جائے گا جب تک یہ سیشن کنکلوڈ نہیں ہو جاتا. اچھا عدیل, کیا صورتحال رہے گی, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا 3 اپریل کو جب اجلاس کنڈکٹ کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی کچھ جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے تھے, ان سے بھی پولیس اہلکاروں کی ہاتھ پائی ہو گئی تھی. اس وقت کیا صورتحال رہے گی, کس طرح سے تمام سیکیورٹی کا ایشور کیا جا رہا ہے کہ پوری طرح سے فل پروف ہے؟ جی, اب جو عام کارکنوں کی جہاں تک بات ہے, لاجز میں مختلف پارٹیز کے لوگ جو ہیں ان کو جو فلیٹس ہوتے ہیں وہ الاٹ ہوتے ہیں, اور وہاں پر ان کے مہمان کے طور پر مختلف لوگ مقیم بھی ہوتے ہیں جن کو روکا نہیں جاتا کیونکہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. جب اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے, پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا ہے پارلیمنٹ لاجز کے باہر ہی کچھ لوگ اکٹھا ہوئے تھے, تاہم پولیس نے ان کو چند ہی لمحوں میں ڈسپرس بھی کر دیا تھا. ایز سچ کوئی مسئلہ یہاں پر نہیں ہوا تھا, کہ سیکیورٹی کو تھریٹ بھی یہاں پر نہیں پہنچا تھا, اور یہی صورتحال اب کی بار بھی ہمیں یہاں پر نظر آئے گی. اور کیونکہ اول تو یہ ہے کہ جو گزشتہ واقعے کا جو گزشتہ ہفتے جو واقعہ یہاں پر ہوا اس کے بعد تو کارکنان بھی اب محتاط ہوں گے, اس طرح کی کوئی بھی غلطی یہاں پر کرنے سے وہ گریز کریں گے. اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کے خلاف پولیس نے سخت کارروائی کرنے کا جو اپنا ارادہ ہے وہ کر رکھا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے اس سے قبل بھی پچھلے ہفتے جب یہ ہوا تھا تو انہوں نے ایسا ہی کیا تھا, ان کو ڈسپرس کیا تھا, اور لاٹھی چارج اگر ان کو کرنا پڑے وہ بھی کریں گے, کیونکہ اس وقت دفعہ 144 نافذ ہے اور پولیس کے پاس اب کافی زیادہ یہاں پر اختیارات ہے. کسی بھی
بھی یہ جو ریلیز ہیں یا احتجاج ہے اس کو روکنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر، اور کوئی بھی ہمیں یہاں پر ابھی تک صورتحال بگڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہم یہاں پر کافی دیر سے موجود ہیں، مختلف جو اسٹیشنز ہیں، یاسر نظر بھی یہاں پر کھڑے ہیں آپ کے ساتھ دوسرے ونڈو میں، اور اسی طرح دیگر رپورٹرز بھی آس پاس ہم نے چیک کیا ہے۔ یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ کنٹرول ہے۔ عزیز سرفراز، اب یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 9:30 بجے اپوزیشن کا اجلاس ہونے والا ہے، تو کیا اپوزیشن اراکین پہنچنا شروع ہو گئے ہیں؟ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کس طرح سے انہیں اسمبلی تک پہنچایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ اب پارلیمنٹ میں جو پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی میرے ساتھ سے گزرے ہیں رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے، جن کو ممکنہ طور پر وزارت داخلہ ملنے جا رہی ہے شہباز شریف کی کابینہ میں اگر وہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی یہاں پر مرکزی قائدین مختلف جماعتوں کے یہاں سے نکل چکے ہیں اپوزیشن کے، اور وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے تو سیکیورٹی کیونکہ جیسا کہ یاسر آپ کو بتا رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر بھی کافی زیادہ سیکیورٹی، اور وہاں پر ویسے بھی معاملات جو ہے باہر کی نسبت کافی زیادہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی صورتحال وہاں پر کنٹرول کرنا بنسبت باہر کے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ وہاں پر کیونکہ زیادہ تر تعداد کا جو آپ کے پارلیمنٹیرینز کی ہوتی ہے وہی احتجاج بھی کرتے ہیں، احتجاج میں حصہ بھی پارلیمنٹیرینز لیتے ہیں، تو لیکن ایک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی امکان ہوتا ہے کہ جو احتجاج ہوگا وہ بھی پرامن ہوگا اور مہذب انداز میں وہ احتجاج ہوگا، کسی پر حملہ یا ہاتھا پائی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہاں پر بھی جو سیکیورٹی ان کی یقینی بنانے کے لیے جو قومی اسمبلی کی سیکیورٹی ٹیم ہے وہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، اور اس کے علاوہ پولیس تو ہے ہی، رینجرز اور ایف سی کی بھی خدمات۔ سیکیورٹی باہر کی تو کافی سخت رکھی گئی ہے، 5000 تقریباً اس سے زائد جو سیکیورٹی اہلکاروں نے تعینات کیا گیا ہے۔ ایسے نظر میں آپ کی طرف آؤں گا، اب سے کچھ ہی دیر میں اپوزیشن کا اجلاس شروع ہو جائے گا کمیٹی روم نمبر 2 میں، جیسے کہ ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا تھا۔ کیا اپڈیٹس ہیں اس اجلاس کے حوالے سے؟ کتنی کرسیاں لگائی گئی ہیں؟ کیونکہ آج ٹوٹل نمبر گیم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے سارا گیم۔ جی بالکل، کیونکہ گزشتہ اجلاس کی طرح اس دفعہ بھی تمام انتظامات جو ہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی مکمل ہیں۔ اپوزیشن کی حکمت عملی جو ہے مکمل طور پہ تیار ہے، اور مررف اراکین کو بھی یہاں لانے کے بھرپور انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے اپوزیشن کے کچھ جو عہدیداران ہیں ان کی طرف سے کہ مررف اراکین جو ہیں وہ سب اراکین کو یہاں اکٹھے کر کے لائیں گے، اور اس کے بعد اپوزیشن کا جو مشترکہ اجلاس ہوگا اس میں تمام کے تمام جو اراکین ہیں ان کی گنتی کی جائے گی، اور اس میں گنتی جب مکمل ہوگی تمام اراکین کی جو کیونکہ گزشتہ اجلاس میں بھی جو مقررہ نمبر تھا اس سے کافی زیادہ تعداد موجود تھی، اجلاس کے اندر بھی گنتی کی گئی تھی، کمیٹی روم نمبر 2 میں بھی گنتی کی گئی تھی۔ اس کے لیے اب جو اراکین ہیں یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پہ اجلاس جو ہے اب وہ شروع ہوگا، کیونکہ عدیل سرفراز جہاں کھڑے تھے پارلیمنٹ لاجز کے باہر، وہاں سے یہی اراکین وہاں سے نکلیں گے اور وہاں سے اکٹھے ہو کے پارلیمنٹ کا مین گیٹ جو ہے یہاں سے سیدھے آتے ہوئے کمیٹی روم نمبر 2 میں یہاں اکٹھے ہونے کے بعد پھر یہاں سے گنتی مکمل ہوگی، اور اس کے بعد آگے جو آج ایجنڈا آئٹم نمبر 4 جو رکھا گیا ہے ووٹنگ کے حوالے سے، اور یہی اپوزیشن کے جو لوگ تھے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے جو دیگر ایجنڈے ہیں وہ یہ ہدایات اس میں موجود ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں اس کے علاوہ ہوں گی، لیکن صرف آج ووٹنگ کا عمل یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایجنڈے میں اسپیکر کوئی بھی چیز شامل کرنے کے ان کی اختیارات نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنی ہوں گی کہ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، حکومت آج کے دن کو کس طرح اپنی فیور میں لے کے جاتی ہے۔ لیکن حکومتی وزراء، حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کی طرف سے ساری صورتحال دیکھنے کے بعد لگ یہی رہا ہے کہ آج جو ووٹنگ کا عمل ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ مزید ڈیلے کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ رات تک یہ عمل چلے، لیکن فی الحال حکومت کی حکمت عملی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپوزیشن کو مزید جو ہے ڈسٹرب کیا جائے، اور ان کی جو حکمت عملی ہے کہ فوری طور پہ ووٹنگ ہو، ان کا جو قائد ایوان ہے وہ منتخب ہو، اور اس کے بعد جو سارا پروسیس ہے وہ حکومت کے بجائے اپوزیشن کے ہاتھوں میں آ جائے۔ تو اس کو روکنے کے لیے اب حکومت جو ہے تمام تر جو حربے ہے وہ استعمال کر رہی ہے، جہاں تک قانونی نکات ہیں۔ گزشتہ روز بھی وزیر اعظم عمران خان سے جو قانونی لوگ ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی، ان کے خاص طور پہ ایکسپرٹس جو تھے وہ خود ان کے ساتھ موجود رہے اور بیٹھ کے ساری چیزوں پہ غور ہوتا رہا کہ آخرکار جو کل کا اجلاس ہے، آج کا جو اجلاس ہے، اس اجلاس کو کس طرح دیکھا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں کل حکومت کی طرف سے زیادہ تر تو فائنل ہو چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پریکٹیکلی یہاں پہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر حکومت ان چیزوں کو پریکٹیکلی قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج کیا ہونے والا ہے اس پہ بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ یاسر نظر عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس تو 10:30 بجے شروع ہوگا۔